بسمہ آصف کون ہیں؟ پہلی مسلمان خاتون رکن پارلیمنٹ آف آسٹریلیا، پہلی پاکستانی، پہلی پنجابی۔ بسمہ آصف نے آسٹریلیا جا کر بتایا کہ مجھے اپنے کلچر کے اوپر، اپنی زبان کے اوپر فخر ہے۔ پنجابی میں انہوں نے کہا کہ سب انسان نے تے سب دی عزت برابر ہے۔ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਸ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ہے۔ پاکستانی نوجوان کسی سے کم نہیں ہے، کسی سے پیچھے نہیں ہے، وہ بے شک عرفہ کریم ہو، وہ بے شک بسمہ آصف ہو یا وہ علی اکبر ہو۔ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں ایک عجیب منظر دیکھا گیا جب ایک نئی منتخب ہونے والی خاتون ممبر نے، خاتون رکن پارلیمنٹ نے اردو میں اپنی تقریر کا آغاز السلام علیکم سے کیا۔ پہلے اردو، پھر پنجابی اور پھر انگلش میں اس تقریر کرنے والی خاتون نے بتایا اپنے تعارف کے طور پر کہ آج ان کی شناخت ان کی ذاتی شناخت نہیں ہے، بلکہ میری جڑیں پاکستان میں ہیں، میری زبان اردو ہے اور مجھے اپنی پنجابی ثقافت پر فخر ہے۔ جی ہاں، یہ بات ہو رہی ہے پاکستان کی پہلی، پنجاب کی پہلی اور پہلی مسلمان خاتون رکن پارلیمنٹ آف آسٹریلیا بسمہ آصف کی۔ بسمہ آصف جس کا تعلق لاہور سے ہے، جو 2004 میں اپنی فیملی کے ہمراہ لاہور سے آسٹریلیا منتقل ہوئی تھی اور آج 2025 میں وہ آسٹریلیا کی پہلی منتخب ہونے والی نہ صرف خاتون مسلمان ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ پہلی پاکستانی خاتون اور پہلی پنجابی خاتون بھی ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی پہلی تقریر آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں کی تو ان کا جذبات، ان کے الفاظ کے چناؤ اور انہوں نے صرف ایک زبان نہیں بلکہ 3-4 زبانیں ایک ساتھ بول کر تمام ممبران اسمبلی کو حیرانی میں مبتلا کر دیا۔ آپ کو بتاتے ہیں بسمہ آصف کون ہیں جنہوں نے اتنی بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہے اور جو نہ صرف باعث فخر ہیں پاکستان کے لیے بلکہ مسلم کمیونٹی کے لیے بھی باعث فخر ہیں اور اس کمیونٹی کے لیے بھی جو اس وقت آسٹریلیا میں ہیں۔ بسمہ آصف 2004 میں اپنی فیملی کے ساتھ لاہور سے آسٹریلیا منتقل ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے بہت جد و جہد کی۔ اب آپ جد و جہد سنیے گا اور پھر آپ یقیناً جان کر حیران رہ جائیں گے کہ جس طرح ہم نے آپ کو علی اکبر کی کہانی سنائی تھی کہ کس طرح سے پاکستانی ٹیلنٹڈ ہیں، پاکستانی قابل ہیں اور وہ ملک جو ان کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہیں وہ پھر ان کو پرائڈ آف آنر بھی دیتے ہیں۔ وہ ان بے شک وہ علی اکبر کی کہانی ہو کہ فرانس کا جو ہے وہ ہائیسٹ ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے، یا پھر بسمہ آصف کی کہ وہ ایسے ذہین ترین دماغوں کو، برینز کو اپنی پارلیمنٹ تک لے کر آ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک کریڈٹ ایک ایسے کنٹری کو جاتا ہے جس میں ایک ایسا ماحول ہوتا ہے، جس میں ایک ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ خیر، ہم بات کر رہے ہیں بسمہ آصف کی۔ بسمہ آصف نے آسٹریلیا جا کر اپنی ابتدائی تعلیم مغربی سڈنی میں حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی آف کوئنز سے اکانومی میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد وہ مختلف کافی شاپس پر، کال سینٹر پر، ٹی بارز پر کام کرتی رہیں اور انہوں نے بہت محنت کے ساتھ اپنی یہ جو سفر تھا، یہ جو جرنی تھی، اس کو جاری رکھا۔ وہ نہ صرف کام کرتی تھی بلکہ ایک وقت کام کرتی تھی اور دوسرے وقت جو کوئنز لینڈ کے لوگ تھے ان کے جو مسائل تھے، جو اس کمیونٹی کے ایشوز تھے، اس کو بھی وہ ڈسکس کرتی رہتی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے الیکشن لڑا تو ان کو الیکشن کے بعد اس قدر کامیابی ملی کہ آج وہ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ کی ممبر ہیں۔ بسمہ آصف نے بتایا کہ 2012 کی جو ملالہ یوسفزئی کی ہمت تھی اس نے بہت زیادہ بسمہ آصف کو متاثر کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب انہیں بھی جو ہے وہ پریکٹیکلی آسٹریلیا میں سیاست کرنی ہے اور آسٹریلیا کی پارلیمنٹ کا رکن منتخب ہونا ہے۔ اب ان کے اگر ہم والد کے بارے میں بتائیں تو ان کے والد بھی آسٹریلیا میں مقیم ہیں اور وہ ایک جہاں پر جو عام جاب کرتے ہیں، اور ان کے ہسبینڈ جن کا نام مائچل ہے، ان کے ساتھ یہ لاسٹ 3 سال سے رہ رہی ہیں۔ آج بسمہ آصف منتخب تو ہو چکے ہیں رکن پارلیمنٹ، لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے آسٹریلیا میں بہت اہم ذمہ داریاں ادا کی ہیں۔ بسمہ آصف ینگ لیبر کی جو ہے وہ صدر کی حیثیت سے بھی انہوں نے کام کیا اور بطور پالیسی ایڈوائزر وفاقی سطح پر بھی کام کیا۔ خاص طور پر انیکا ویلز کے دفتر میں انہوں نے اپنی بہت اہم ذمہ داریاں ادا کیں۔ بسمہ آصف نے آج رکن پارلیمنٹ منتخب ہو کر ایک یہ تو میسیج دے دیا ہے
کہ پاکستانی کسی سے کم نہیں ہے، البتہ اگر حکومت اس کو سنسیئرٹی سے لے۔ پاکستانی نوجوان کسی سے کم نہیں ہے، کسی سے پیچھے نہیں ہے، وہ بے شک عرفہ کریم ہو، وہ بے شک بسمہ آصف ہو یا وہ علی اکبر ہو۔ پاکستانی نوجوان اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں لیکن ایک ماحول ہو۔ کس قدر مشکل ہو سکتا ہے ذرا آپ تصور کیجئے گا کہ پہلے تو ایک خاتون ہونا، اس کے بعد آپ ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں پر آپ کی ایک الگ شناخت جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان کہاں، آسٹریلیا کہاں، اور پھر آسٹریلیا میں جا کر آپ اس قدر کامیاب ہوتے ہیں کہ وہاں پر نہ صرف آپ وہاں کی جو لیبر یونین ہے اسے ہیڈ کرتے ہیں، بلکہ آپ ایک مکمل جو ایک کاؤنٹی ہے وہاں سے آپ الیکشن جیتنے کے بعد وہاں پر پارلیمنٹ میں جاتے، اور پارلیمنٹ میں جاتے ہی وہاں پر 2004 اور 2025 یعنی تقریباً مور دین 20 ایئرز ہو چکے ہیں، لیکن اپنی شناخت کرواتے ہیں فخر کے ساتھ، پرائیڈ کے ساتھ کہ مجھے پنجابی ہونے پر فخر ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بسمہ بتایا کہ میری زبان اردو ہے، اور ساتھ ساتھ انگلش میں بھی جو ہے وہ انہوں نے تقریر کی، یعنی ایک تقریر میں انہوں نے سب کچھ جو ہے وہ سمیٹ دیا۔ اردو میں بات کی، پنجابی میں بات کی، اور پنجابی کلچر کے بارے میں انہوں نے کیا کہا میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں، آپ سنیے گا بھی۔ اور انہوں نے کہا کہ پنجابی کلچر میں انہیں سکھایا جاتا ہے سب انسان ہیں اور سب کی عزت ہے۔ پنجابی میں انہوں نے کہا کہ سب انسان نے تے سب دی عزت برابر ہے۔ تو ایک جملے میں انہوں نے پارلیمنٹ میں بتا دیا کہ ایک جو ہمارا مشرق کا کلچر ہے، جو پنجاب کا کلچر ہے وہ کیا ہے، ہمارا جو اردو تہذیب ہے، اردو ادب ہے وہ کیا ہے، اور پھر انہوں نے انگلش میں بتایا کہ اب چونکہ وہ رکن پارلیمنٹ بن چکی ہیں تو وہ کس طرح سے اپنے جو کاؤنٹی ہے، اپنا جو حلقہ ہے، اس کی عوام کے ایشوز حل کرنے کے لیے وہ کس طرح جو ہے وہ آگے کام کریں گی۔ آئی ایم ریئلی اپریشیٹ بسمہ آصف ہے، علی اکبر ہے، ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے ایک ایگزامپل پٹ کی۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی اچیومنٹ ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم پہلی مسلمان خاتون رکن پارلیمنٹ آف آسٹریلیا، پہلی پاکستانی، پہلی پنجابی، تو اس کے ساتھ ساتھ پرائیڈ کے ساتھ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پاکستان کی اسمبلی ہے، قومی زبان اردو ہے، انگلش میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ پاکستان میں یہاں پر جو ہے وہ قومی لباس آپ کا شلوار قمیض ہوتا ہے، لیکن آپ پینٹ کوٹ پہن کر وہاں پر انگریزی میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی بھی ان کی کیسی لڑکھڑا رہی ہوتی ہے۔ وہ انوار الحق کاکڑ تو آپ کو یاد ہوگا، اور اس کے علاوہ اور بھی ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں۔ تو آپ نے اپنی پہچان ہم نے یہاں پر پاکستان میں چھوڑ دی، لیکن بسمہ آصف نے آسٹریلیا جا کر بتایا کہ مجھے اپنے کلچر کے اوپر، اپنی زبان کے اوپر فخر ہے، پرائیڈ ہے، اور یہ ایگزامپل پٹ کی۔ کاش بسمہ آصف جیسے پارلیمنٹ کے رکن ہمارے ہاں ہوتے، کاش کہ ہمارے ہاں ایک ایسا انتظام ہوتا حکومت کی طرف سے، اسٹیٹ کی طرف سے، کہ بسمہ آصف جیسے قابل جو ہماری لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، یا علی اکبر جیسے قابل مرد ہیں، خوددار مرد ہیں، وہ یہاں پر رہتے۔ جس طرح اس وقت ایک برین ڈرین کا سلسلہ جاری ہے کہ وہ پاکستان میں رہتے، اور پاکستان میں انہیں ایک امید ہوتی کہ اگر وہ اس ٹریک پر چلتے رہیں گے تو ایک دن آئے گا کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ ایک نا امیدی والی لہر ہے، نا امیدی والی بات ہے، یہ آج کے نوجوان کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو برین ڈرین ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ منتقل ہو رہا ہے۔ پچھلے سال کی رپورٹ کے مطابق ہائیسٹ ریشو تھی ان نوجوانوں کی جو کہ پڑھے لکھے تھے، جن کے پاس ماسٹر کی ڈگری تھی، وہ پاکستان چھوڑ کر دوسرے ممالک میں موو ہو چکے ہیں۔ وجوہات کیا ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور ان وجوہات کو حل کس نے کرنا ہے؟ حکومت نے، جناب وزیر اعظم صاحب، پرائم منسٹر صاحب، آپ نے، یا جو بھی کرتا درتا ہے۔ اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو یہ نوجوان تو رکنے والے نہیں ہیں، یہ اپنا نام پیدا کرنا جانتے ہیں، اپنا وہ کیا کہتے ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تو یہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کرنا جانتے ہیں، اور انہوں نے اپنا مقام پیدا کرنا ہی ہے، ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ مقام پاکستان میں پیدا ہوگا، یا وہ مقام بسمہ آصف کی صورت میں آسٹریلیا میں ہوگا، یا علی اکبر کی صورت میں وہ فرانس میں پیدا ہوگا، یہ ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے۔ اور جس ملک میں وہ مقام پیدا ہوگا یقیناً اس کا سب سے بڑا بینیفیشری وہی ملک ہوگا۔ ریئلی اگین اپریشیٹ اینڈ ٹریبیوٹ ٹو بسمہ آصف، اور ہماری جتنی خواتین ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہر گھر میں بسمہ آصف ہے، ہمارے ہر گھر میں ایک علی اکبر ہے، اور بس ان کو آگے آنے کی دیر ہے، اور وہ اپنی فیملی میں رہتے ہوئے بھی علی اکبر کی صورت میں اور بسمہ آصف کی صورت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ کہانی تھی بسمہ آصف کی جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مزید آپ کے ساتھ اسی طرح کی یونیک کانٹینٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے زوئے منشا یوٹیوب چینل، کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ اللہ حافظ۔